बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइजिंग शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर एक अच्छा सा गिव अवे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चले जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस छोटे से मौजू पर मैं आप सबसे गुफ्तगू करना चाह रही थी। वो मौजू है कि शैतान इंसान को बुराई की तरफ क्यों राग़िब करता है, ये इंसान से चाहता क्या है, ये क्यों इतना हर वक्त एक्टिव रहता है और हर वक्त इसी जुस्तजू में रहता है, इसी काम पर लगा रहता है कि किसी न किसी तरीके से इंसान को अच्छाई के रास्ते से हटाकर बुराई की तरफ लेके जाए। जो लोग ऑलरेडी बुराइयों में मुलविस होते हैं, ऑलरेडी बुराइयों की दुनिया में या बुरे कामों में मसरूफ होते हैं, उनके लिए तो शैतान को इतनी जद्दोजहद और इतनी जुस्तजू करनी ही नहीं पड़ती, इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। और जो लोग अच्छे कामों की तरफ माइल होते हैं, जो लोग दीन के रास्ते पर चल रहे होते हैं, जो लोग कदम कदम पर ये ख्याल करते हैं कि हमसे कोई गुनाह ना हो जाए, हमसे कोई ऐसी कोताही ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हम अल्लाह की पकड़ में आ जाए और शैतान के रास्ते की तरफ निकल पड़े, तो शैतान उन लोगों को उनके रास्ते से हटाने की ज्यादा कोशिश करता है और बहुत मेहनत करता है उनके नफ्स के साथ मिलकर उनको उनके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करने में, उनको दीन के रास्ते से हटाने से, कि वो किसी तरीके से, किसी भी तरह से अपने इस मामलात को छोड़कर बुराई के रास्ते पर चल पड़े। और अगर वो इंसान जरा सी भी कोई बुराई कर दे या किसी गफलत में पड़ जाए तो खुशी को, तो शैतान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो ये सब कुछ शैतान क्यों करता है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो ये है कि शैतान ने अल्लाह करीम से वादा किया था कि जिस तरह मैंने तेरी नाफरमानी की और मुझे सजा मिली और तूने मुझे अपनी जन्नत से निकाला, मुझे धुतकारा, वैसे ही जिस मखलूक को तूने मुझसे कहा था कि सजदा कर, जिस आदम को तूने कहा सजदा कर, जिसे तूने मिट्टी से बनाया और मैं उसे अपने आप से कमतर समझता हूं, मैं उसे अपने आप से इंफीरियर समझता हूं कि वो मेरे मेरे मुकाबले की मखलूक ही नहीं है, तो तुमने कैसे कह दिया कि मैं इसको सजदा करूं? तो शैतान जिस तरह अपनी तकब्बुर और अपनी नाफरमानी जैसे उसने अल्लाह पाक की बारगाह में की और वहां से धुतकारा गया, निकाला गया, जलीलो ख्वार हुआ, वैसे ही उसने अल्लाह पाक से मोहलत मांगी और वादा किया कि मैं तेरी मखलूक को, तेरे इस आदम को जिसके लिए तूने मुझे ये सजा दी, मैं इतना क़यामत मुझे इतनी मोहलत दे, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा तेरी इस मखलूक को, तेरे इस बनी आदम को गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा, इन्हें हर तरफ से इन पर वार करूंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और तुम्हारी इस मखलूक को मैं ऐसे ही गुमराही के रास्ते पे लेके जाऊंगा और इन्हें भी वैसी ही धुतकार मिलेगी, वैसी ही इन्हें भी सजाएं मिलेंगी जैसी तूने मुझे दी है, जैसी मेरे लिए तूने सोची है, वही जहन्नुम जो मेरे लिए है, उसी जहन्नुम की आग के अंदर ये इनको भी लेके जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। इसी काम के लिए शैतान जो है वो ज्यादा मुसलसल इसी कोशिश में रहता है, दिन रात इसी ताक में रहता है कि वो इंसान को अच्छाई के रास्ते से हटाकर बुराई के रास्ते पर लेके जाए और उसके नफ्स के, इंसान के नफ्स के साथ मिलकर वो इंसान को बुरे कामों की तरफ जो है वो माइल करता है। जो इंसान ऑलरेडी बुरे कामों में पड़ा होता है, जो भी मुसलमान या जो भी इंसान चाहे किसी भी मजहब को वो फॉलो कर रहा है, जो पहले ही बुराई के रास्ते पर है, उसके लिए तो शैतान को इतनी जद्दोजहद करनी ही नहीं पड़ती, वो तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है ऐसे इंसान को भटकाना। लेकिन जो लोग दीन के रास्ते पर चल रहे होते हैं, जो मुसलमान हैं, जो दीन के रास्ते पर चल रहे होते हैं, जो अपनी जिंदगी के अंदर अच्छाई और बुराई के फर्क को ज्यादा से ज्यादा कायम रखना चाहते हैं कि हमने किस रास्ते को चूज करना है, किस पाथ के ऊपर हमने चलना है,
ایسے مسلمان کو اپنے راستے سے ہٹانا کیونکہ شیطان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی لیے شیطان اتنی طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، اتنے جتن کرتا ہے، اور اس کے نفس کے ساتھ مل کر اسے اتنا ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں پہ غلطی ہو اور میرا وار چل جائے، میرا کام بن جائے اور میں اس کو اس کے راستے سے ہٹاؤں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہر وقت انسان کو استغفار کرنے کا کہا ہے کہ میرا بندہ، کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کیا کہ میں تو اس کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ پاک نے کہا کہ تو جتنا میرے بندے کو بھٹکائے گا، جتنا میرے بنی آدم کو، میرے انسان کو، میرے مسلمان کو بھٹکائے گا، میں اتنا ہی اسے معاف کروں گا۔ جتنی بار انسان توبہ کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، میں اتنا ہی اسے معاف کروں گا، چاہے سمندر کی چھا کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہو جائے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ آ گئی کہ شیطان، چونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے میرے ساتھ غلط ہوا، مجھے نکالا گیا، مجھے میرے عہدے سے ہٹایا گیا، میری تذلیل ہوئی، حالانکہ تذلیل اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی، اس کے اپنے تکبر کی وجہ سے ہوئی، اس کی اپنی جو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہ مان کر، اس کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں انسان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی اس غلطی کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسے ذلیل و خوار ہوا، اور وہ انسان کا دشمن بنا کہ میں اس کو بھٹکاتا رہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسی لیے ایسا کوئی بھی انسان جو غلطی کر کے بھی اپنی غلطی پر ڈٹا رہتا ہے، اسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، کہ وہ اپنے تکبر میں اپنی غلطی کو مان نہیں رہا۔ اسی لیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم فوری طور پر اس غلطی کی جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ پاک اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میرا بندہ جتنی بار توبہ کرے گا، سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے گا، میں اسے ضرور معاف کروں گا۔ اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم دوبارہ اس غلطی کو، اس گناہ کو ریپیٹ نہ کریں اور اپنی توبہ پر قائم رہیں۔ اور دوسری بات اب یہ ہے کہ شیطان انسان کو کیوں گمراہ کرتا ہے، کیوں اتنا جتن کرتا ہے؟ وہ انسان کا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، وہ انسان کے وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، اسے فضولیات میں لگا کر، اسے فالتو کے کاموں پہ لگا کر اس کا وقت ضائع کرواتا ہے، تاکہ وہ مسلمان جو ہے وہ نماز نہ پڑھے، وہ قرآن نہ پڑھے، وہ دین کے رستے میں نہ چلے، وہ کوئی پروڈکٹیو کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کا کوئی فائدہ بھی ہو، اور اس کو فالتو کے کاموں میں وہ لگا کے رکھتا ہے۔ اس کی سوچیں جو ہیں اس کے مسلسل فالتو فضولیات سوچوں میں اس کو ڈبا کے رکھتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیٹھے موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فضول کی گفتگو میں مشغول ہیں، نماز کا ٹائم ہے، قرآن کا ٹائم ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ یہ کہتے ہیں چلو ابھی کر لیں گے، چلو ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، چلو ابھی 10 منٹ بعد پڑھیں گے، 15 منٹ کے بعد پڑھیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطان کروا رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم ابھی رہنے دو، تھوڑی دیر بعد کر لینا، تھوڑی دیر بعد کر لینا۔ اور جو لوگ اپنے ایمان کے اتنے پختہ نہیں ہوتے، ان کے اوپر شیطان کا حملہ جلدی ہوتا ہے، وہ جلدی ان کو قائل کر لیتا ہے کہ نہیں فالتو کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے رہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنے ایمان کے پکے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ نہیں پہلے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کے بعد ہم کوئی اور کام دیکھیں گے، ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، تو پھر ایسے لوگوں کو خراب کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ اب میں کون سا نیا حربہ لے کے آؤں اس انسان کو بھٹکانے کے لیے، یہ تو اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، یہ تو مسلسل اپنے کاموں میں مشغول ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے اس نے اسی لیے انسان کو کہا ہے کہ اے انسان، وقت بہت قیمتی ہے، تو اپنا وقت جو ہے وہ ضائع مت کر، اور فالتو کے کاموں میں اپنی باتوں میں، اپنے فالتو کے کاموں میں جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کے اندر بیلنس لا کر انہیں بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں وہ بھی شیطان کی وجہ سے ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کے پیچھے ہی لگے ہوتے ہیں، اسی کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو شیطان کس لیے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان انسان کو فحش کاموں میں یا غلط کاموں کے اندر انوالو کرتا ہے، اور اس کو اچھائی کے راستے سے ہٹا کر برائی کے راستے پر لگاتا ہے،
اور جو لوگ بڑی آسانی سے شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جنہیں جو لوگ اپنے آپ کو غلط رشتوں میں ڈال لیتے ہیں، جیسے زناکاری اور اس طرح کے کام، جو لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، جو لوگ فضول گانے سنتے ہیں، فضول حرکتیں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ شیطان کے ہی واردات ہے، کہ شیطان نفس کو مائل کرتا ہے کہ تو اس انسان کو قابو کر، یہ اپنے دین کا اتنا پکا نہیں ہے، تو اس سے برے کام کروا. تو وہ انسان جتنے برے کام کرتا ہے، ظاہری بات ہے اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور آخر کار اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ پاک بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے اگر وہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کی سچی توبہ کرے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ظاہری بات ہے شیطان اس کو اپنے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے لے جائے گا، اور اس انسان کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ شیطان ہمیں کیوں بھٹکا رہا ہے ہمارے راستے سے، ہمیں ہر چیز کا اندازہ ہونا. مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی بات پسند آئی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اور 2K سبسکرائبرز پر جو میں نے گیو اوے اناؤنس کیا ہے اس کو ون کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.